بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم ایک اہم ایشو پر ڈسکس کریں گے۔ وہ ایشو ہے کہ اس وقت ملک کے اندر بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری اور خط غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے والے افراد ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے ٹیکسز کے پیسے پر پل رہے ہیں، وہ لوگ ہیں جو کہ غریب عوام کے سے ٹیکسز لے کر عیاشیاں اڑا رہے ہیں، اور ان کی کارکردگی آپ دیکھی جائے تو وہ ہمیں کوئی خاطر خواہ نظر نہیں آتی۔ میری مراد اراکین اسمبلی سے ہیں۔ آج ہم جو اس ٹاپک پر ڈسکس کریں گے وہ ہے قومی اسمبلی کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمینز۔ اس وقت قومی اسمبلی کے کل 342 اراکین اسمبلی ہیں، ان میں سے 50 کے قریب اراکین جو ہے وہ وزیر بن جاتے ہیں، وزیر مملکت بن جاتے ہیں، پارلیمانی سیکرٹری الگ سے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 38 کے قریب چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی بنتی ہیں۔ اسٹینڈنگ کمیٹیاں، جن کو ہم اردو میں قائمہ کمیٹیاں بھی کہتے ہیں، ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ یہ اسٹینڈنگ کمیٹیاں قانون سازی کے لیے ڈسکس کی جاتی ہیں۔ اس کے اندر ہر پارٹی کا رکن ہوتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا گزشتہ 4-5 سال سے اسٹینڈنگ کمیٹی نے کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا، لیکن مراعات بہرکیف وصول کیے ہیں۔ یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہے، اس کے ہم تھوڑے سے جو مراعات ہیں اس پر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، جو ہمیں قومی اسمبلی کے ذرائع نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں، آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے چلیں۔ کہ اس وقت پہلے میں بتاتا چلوں کہ اس وقت پاکستان کا ایک بندہ، جو بھی ایک نیا پیدا ہونے والا بچہ ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس ملک کے اوپر 2,30,000 کے قریب وہ مقروض ہوتا ہے، یعنی کہ ہر وہ بندہ۔ لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ وہ ملک جہاں پر 7 کروڑ سے زیادہ لوگ خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، اسی ملک کے اندر چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی کی مراعات یہ ہیں کہ یہ 38 اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو چیئرمین ہیں، 5 سال کا ان کا عرصہ ہوتا ہے۔ 5 سال کے عرصے کے دوران 8,20,000 سے زائد مفت پیٹرول جو ہے ان کو ملتا ہے، ان کی مراعات ملتی ہے، جس کی مالیت 17 کروڑ 23 لاکھ سے زائد ہے۔ اور قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ کے جو ذرائع ہیں وہ ان کی دیگر مراعات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے جو چیئرمینز ہیں، ان کو ماہانہ جو مراعات دی جاتی ہیں وہ ایک وفاقی وزیر کے برابر ہوتے ہیں، جن میں 2.5 لاکھ کے قریب ان کی تنخواہ ہے۔ پیٹرول 360 لیٹر، اب یہ دیکھ لیں کہ اس وقت 210 روپے لیٹر پیٹرول چل رہا ہے، اور ان قریب اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس پر سبسڈی بھی دی جا رہی ہے، جس کے اوپر عوام چیخ مار رہی ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں، اسی کی وجہ سے مہنگائی کا اضافہ ہے۔ لیکن ان کے جو پیٹرول کی مراعات ہیں 360 لیٹر ماہانہ، وہ ابھی تک بھی جاری ہیں، اس میں کسی قسم کو کٹ نظر نہیں آ رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کو اسٹیشنری، دفتر، پی ایس، پی اے، نائب قاصد، ڈرائیور اور 1300 سی سی گاڑی بھی دی جاتی ہے۔ ان کو ماہانہ جو ان 38 اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمینز ہیں، ان کو ماہانہ جو پیٹرول کی مد میں جو پیٹرول دیا جاتا ہے وہ 13,680 ہے، جبکہ سالانہ 1,64,000 کے قریب پیٹرول بنتا ہے، جبکہ 5 سال کے عرصے کے دوران ان کو پیٹرول 8,20,800 لیٹر بنتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی مراعات ہے۔ لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ پاکستان جیسا ملک، جہاں پر لوگ بھوکے مار رہے ہیں، جہاں پر لوگ خود سوزیاں کر رہے ہیں بھوکے مار کر، جہاں پر لوگ اپنے بچوں کو سیل کر رہے ہیں، اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس ملک کے جو ارباب اختیار ہیں، اس ملک کے وہ لوگ جو کہ انہی کے ووٹوں سے بن کر اس ملک میں برسر اقتدار آتے ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ اتنی زیادہ مراعات حاصل کرنے کے باوجود بھی نہ ہو تو ہمیں کوئی قانون سازی نظر آتی ہے عام بندے کے لیے، نہ ہی کوئی زندگی کی بنیادی سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں۔ یہی وہ المیہ ہے جو کہ ہر پاکستانی اس وقت بار بار چیخ کر یہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے تو پھر کفایت شعاری کے اصولوں پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ وہ اصول عام بندہ تو ویسے ہی کھا رہا ہے، ان کو تو ویسے ہی کھانے کے 2 وقت کی روٹی میسر نہیں۔ وہ لوگ جو کہ اس وقت برسر اقتدار ہیں، وہ لوگ جو مراعات یافتہ ہیں، ان کو چاہیے کہ خدا را اس ملک کے اوپر رحم کریں۔ خدایا، اگر ہم IMF کے قرضوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں
تو پھر ہمیں چاہیے ہوگا کہ ہم بھی سادہ زندگی گزاریں، کفایت شعاری پر کام کریں، پٹرول، گاڑی اور باقی چیزیں ختم کریں۔ ماضی میں ایسے بھی واقعات رونما ہوئے ہیں کہ ہمارے ارباب اختیارات بیرون دوری پر گئے ہیں، وہاں پر جو قرضہ ملا ہے اس قرضے سے بھی زیادہ ان کے جو ایئر ٹکٹس جو ساتھ کارواں لے کر گئے تھے اس پر اخراجات ہوئے ہیں۔ یہ حالات رہے ہیں اس ملک کے، یہی وجہ ہے کہ یہ ملک ترقی کرنے کی بجائے تنزل کی طرف شکار ہے۔ ہماری یہ گزارش ہے، ہمارا مطالبہ بھی ہے، آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بھی بار بار یہ مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ ارباب اختیارات چاہے وہ پارلیمنٹرین ہیں چاہے وہ بیوروکریٹ ہیں، ان کے پٹرول کی جو مراعات ہیں وہ ختم کی جائیں، اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو مراعات ہیں ان کا بھی خاتمہ کیا جائے، تو پھر یہ ملک جو ترقی بھی کر سکتا ہے، یہ ملک IMF کے چنگل سے بھی چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ ادروائز مزید اسی طرح ڈیفالٹ کی طرف بڑھتا رہے گا اور پھر یہ حالات مزید گھمبیر تر ہوتے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اظہر جتوئی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔